لیٹر اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبر ہے یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ وہ یہاں تک کہ ترکی, سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. یہ وقت بھی آنے والا ہے تو حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی خونریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے. اربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں, اس لیے ان کو بچایا گیا. اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرف ہوتی گئی. اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی, بے غیرتی, بزدلی, کمزوری, ذلت, مسکرت کی مثال بنے ہوئی. کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی اسرائیل کے تھے, اس سے زیادہ تو امریکہ میں بتاتا ہے. جب دنیا بھر کے مسلمان عید والے دن عید منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, نئے کپڑے پہن کر اپنوں کے ساتھ ہنسی خوشی کی دعوتیں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں, بالکل اسی وقت دنیا کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جہاں عید کچھ اور ہی روپ میں نظر آئی. Forces have carried out a series of airstrikes targeting Palestinians across Gaza. Several people were killed in overnight attacks in Khan Yunis in the south, Jabalia in the north, and Deir al-Balah in the center of the Strip. More than 900 Palestinians have been killed since Israel broke the ceasefire. ویورز, عید کے روز فلسطین کے شہر غزہ میں وہاں عید نہیں تھی, صرف دعا, خون اور چیخو پکار ہی سننے کو ملی. جنوری 2025 میں ایک سیز فائر سائن ہوا تھا جسے ایجپٹ, قطر اور یونائٹڈ نیشنز کی سپورٹ تھی. اس سیز فائر کا پرومس تھا کہ اسرائیلی فوج دھیرے دھیرے غزہ سے نکل جائے گی اور قیدیوں کا تبادلہ مراحل میں ہوگا. غزہ کے لوگوں نے تباہی کے باوجود اس لمحے کو عید کی طرح منایا, لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا. وہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور غزہ والوں سے خوشی تو ایسے جیسے روٹ ہی گئی ہو. اور بلا کسی وارننگ کے جنگ دوبارہ شروع ہو گئی. اسرائیل کے ٹینکس پھر غزہ میں گھس گئے, ایئر سٹرائکس نے پھر سے آسمانوں کو چیر دیا اور ایک رپورٹ کے مطابق 700 سے زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. صرف 24 گھنٹوں کے اندر 400 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے, اور یہ سب تب کیا گیا جب لوگ روزہ کھولنے میں مصروف تھے. غزہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والے علاقوں میں سے ایک ہے, جہاں 2.3 ملین لوگ ایک چھوٹی سی زمین پر رہتے ہیں. پانی, کھانا, دوائیاں سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ لوگ ٹوٹے نہیں. وہ کہتے ہیں مار دو ہمیں, ہماری جان لے لو, لیکن ہم کبھی بھی نہیں جھکیں گے اور اپنی زمین اور پانی کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ موجود, هو الرزاق, ما فيش مشكلة. To the women of Gaza we say thank you. We saw you burying your children, then you raised your hands rather than complaining at Allah. You say, oh Allah, continue taking from our blood till you are pleased. بچے بھوک اور بیماری سے تڑپ رہے ہیں, وبا پھیل رہی ہے, مگر ان کے ہونٹوں پر آج بھی الحمدللہ ہے. ان کا ایمان آج بھی زندہ ہے, ان کا حوصلہ آج بھی بلند ہے. ذرا سوچئے, ہم 12 گھنٹے کا روزہ رکھ کر بھی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی تھک جاتے ہیں. اب تصور کریں کہ ایک غزہ کی ماں کا جو روزے میں ہے اور گرتی ہوئی دیواروں کے نیچے سے اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے. ویورز, ایک چھوٹی سی لڑکی دیکھی گئی ہے جو اپنی چھوٹی بہن کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے 1 گھنٹے تک میڈیکل کیمپ تک لے جا رہی تھی, جبکہ ان کے ماں باپ کار اٹیک میں شہید ہو چکے تھے. ایک ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ بچے مارکیٹ میں شاپنگ کر رہے تھے جب ایک بچہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر چیخا اور چند سیکنڈ بعد ایک میزائل کا دھماکہ ہو گیا. یہ غزہ کی روزمرہ کی کہانی ہے. ہماری طرف سے سلام ہے غزہ کے لوگوں کو. دوسری طرف 55 مسلم کنٹریز اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ان کے امیر ترین حکمران اور لوگ عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف. مہنگے بفے انجوائے کیے جا رہے ہیں اور ہمارے بھائی بہن روز فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں. ان کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں. سچ بتاؤں تو مجھے ترکی کے طیب ایردوان نے بہت مایوس کیا ہے, کیونکہ اس سے مسلمانوں کو بہت امید تھی
اور جو کام آج کے ٹائم اس کو کرنا چاہیے تھا وہ یمن کر رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا پلان جو کہ ٹرمپ نے دیا تھا یہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو نکال کر ایجپٹ یا جارڈن میں بسایا جائے۔ عرب دنیا نے اس تجویز کو فوراً ریجیکٹ کر دیا، مگر سچ تو یہ ہے گریٹر اسرائیل کا خواب اب بنا رکاوٹ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اندر اپنے ملک میں بلاسٹ کرنے کے بعد بھی بے-چینی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کی خود کی اپوزیشن اس کے خلاف ہے، اور اسرائیل کی عوام اسرائیلی گورنمنٹ کے حملوں کو روکنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر نیتا یاہو آج بھی رکنے کو تیار نہیں۔ اس پر پاور مس یوز اور فلسطین پر ناجائز جنگ تھوپنے کے الزام ہیں۔ UK میں بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ نعرہ صرف ایک ہی ہے، یہ صرف مسلمانوں یا یہودیوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور پھر بھی غزہ اب بھی زندہ ہے، مضبوط ہے۔ اپنے سے ایک سوال پوچھئے، اگر یہ آپ کا بچہ ہوتا، آپ کی سٹی یا آپ کی گلی ہوتی، تو کیا آپ تب بھی اس ویڈیو کو سکرول کر کے آگے بڑھ جاتے؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔